کارپوریٹ سیکٹر بزنس کے لیے کچھ اطمینان ہوا آج جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود 9.75 پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پچھلے ماہ بنیادی شرح سود میں 1% اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ 9.75% ہو گئی تھی، جو 20 ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ اس سے قبل 19 نومبر کو شرح سود یکمشت 1.5% بڑھائی گئی تھی اور اس کے ساتھ وہ 8.75% ہو گئی تھی۔ پچھلے 4 ماہ میں 2.75 پونے 3% اضافے کے بعد اسٹیٹ بینک کو اب لگتا ہے کہ قرار آ گیا ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے کاروبار کے فروغ کے لیے، مجموعی قومی پیداوار کے لیے ایک اچھی اور اطمینان بخش خبر ہے کہ شاید اب قرار آ گیا ہے شرح سود میں، اور یہ اس شرح سے مزید شاید آگے نہ بڑھے۔ حالانکہ تشویش برقرار ہے کہ مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی۔ آج بھی گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے کہا کہ ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور توانائی کی نرخوں میں اضافے کی وجہ سے اگلے چند ماہ مزید مہنگائی بڑھ سکتی ہے اور یہ شرح 11% کو چھو سکتی ہے۔ البتہ اگلے سال اس میں کمی متوقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو اس بات کی توقع تھی۔ آج ڈاکٹر رضا باقر نے کہا کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ کو مثبت رکھنے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، گویا وہ یہ کہہ رہے تھے اور یہ ایک اطمینان بخش خبر دے رہے تھے کہ آئندہ بھی یا مستقبل قریب میں انٹرسٹ ریٹ میں شرح سود میں مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی حکومت نے ایک فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ پاس کیا ہے اور اس سے جو ہے ہمارا جو مالی خسارہ ہے وہ اور کم ہوئے گا اور ڈیمانڈ گروتھ جو ہے اس پہ اور ماڈریشن آئے گی، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو مائلڈلی پازیٹیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دسمبر میں مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہم ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کو شاید تھوڑا سا اور بھی ان کو بڑھانا مناسب ہوگا۔ اب ہمارا خیال وہ نہیں ہے، اور اب ہمارا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ ریئل انٹرسٹ ریٹس ابھی ہیں یہ ہماری معیشت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، نمو کو اور مہنگائی کو۔ ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا تھا، اور وہ اس حوالے سے حکومت کو سراہ رہے تھے کہ منی بجٹ یعنی کہ فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ 2022 سے حکومت کی مالیاتی پوزیشن مزید بہتر ہوگی، بجٹ خسارے میں کمی آئے گی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو مزید خود مختاری دی جا رہی ہے یہ یقیناً پاکستان کے بجٹ خسارے کو اور معاشی صورتحال میں بہتری کا باعث بنے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ گروتھ ہے اس میں تھوڑی ماڈریشن آ رہی ہے۔ جو انڈیکیٹرز ہیں اکنامک ایکٹیویٹی کے، مثلا LSM گروتھ کو دیکھ لیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی ماڈریشن آئی، اور دوسرا جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے اگلے سال کے لیے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے وہ تھوڑی کم ہوئی۔ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس رفتار سے وہ بڑھ رہا ہے اس میں تھوڑی اسٹیبلائزیشن آ رہی ہے، اور اب ہمیں امید ہے کہ یہ اب اسٹیبلائزیشن سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئے گا۔ اور جو آخری نقطہ اور شاید سب سے اہم نقطہ، جو فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ 2022 جو پاس ہوا ہے، جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید کم ہوگا۔ یہ آج کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ گویا کہ پاکستان کی معاشی صحت کا رپورٹ کارڈ جو ہر 2 ماہ بعد اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے، اور اس میں تشویش کے آثار نمایاں نظر نہیں آتے۔ کاروبار اور کارپوریٹ سیکٹر کی بھی اچھی خبر ہے۔ اس پر مزید تجزیہ حاصل کرتے ہیں، اس کا تبصرہ لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع اللہ طارق، ریسرچ اینالسٹ ہیں، ہیڈ آف انویسٹمنٹس ہیں پاک کویت انویسٹمنٹس کے۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ ویسے تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور پچھلی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد سے اب بھی اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آ رہا، تو کچھ لوگوں کا، کچھ ماہرین کا ایک خیال تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان شاید مجبور ہو کہ چاہے کم مگر شرح سود میں اضافہ کرے، مگر وہ کیا کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے نہیں کیا گیا؟ میرا خیال ہے کمفرٹ زیادہ جو ہے نا وہ بیلنس آف پیمنٹ، یعنی ہمارا جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس پہ زیادہ کمفرٹ نظر آ رہی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی، کہ اس میں ایک تو یہ کہ کچھ جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھا انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ جو نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے ہمارا، وہ انہیں لگتا ہے کہ اگلے ہاف میں ہمارا سرپلس ہو جائے گا، جو کہ ہمارا پہلے ہاف میں $700 ملین نیگیٹو تھا، اور 2018 میں تقریباً $6.5 بلین نیگیٹو تھا۔ اس سے یہ ہو گیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے ہماری آئل کی ڈیمانڈ پہ تو امپیکٹ آئے گا نہیں، تو جو نان آئل ڈیمانڈ ہے اسی میں امپیکٹ آ سکتا ہے، تو وہ اگر آلریڈی ہم سرپلس میں ہیں تو اور ٹائٹ کرنے کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ 2 چیزیں اور تھیں جو انہوں نے کہیں، جیسے یہ کہ ایک تو انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ، اور دیکھنے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ گلوبل کموڈٹی پرائسز دوبارہ نارملائزیشن کی طرف آ رہی ہیں،
اس کا ایک بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ بیلٹک ڈرائی انڈیکس یعنی گلوبلی شپنگ کے ڈیٹا سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ دوبارہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ میں خاصی کمی آ رہی ہے، اور آج جو ہے وہ تیل وغیرہ کی قیمتوں میں بھی تھوڑی کریکشن آئی ہے، اور یو ایس کے فیڈ سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ریٹس ان کے بھی تھوڑے سے ٹائٹ ہوں گے، تو اس سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو کموڈیٹیز کی انٹرنیشنل پرائس ہے وہ نیچے آئے گی۔ دوسری طرف یہ کہ کچھ ہمارے یہاں بھی جو حکومت نے سٹیپس لیے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے سٹیپس ہیں، اور جو پرائس پاس آن ہوئے ہیں پیٹرولیم وغیرہ کی قیمتوں میں اور دوسری چیزوں کی قیمتوں میں، اس کی وجہ سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ڈیمانڈ ہمارے یہاں بھی ماڈریٹ ہوگی، تو اس سے جو ہے ہمارا ہوپ فلی جو اگلے 6 ماہ کا جو تجارتی خسارہ ہے اور جاری کھاتوں کا خسارہ ہے اس میں خاصی کمی واقع ہوگی۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ابھی اضافہ نہیں کیا ہے، جو مستقبل پہ نگاہ ڈالی ہے اس مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ نے، اس میں بھی ایک واضح اشارہ موجود ہے کہ شاید آئندہ 2 ماہ بعد بھی شرح سود میں مزید اضافے کی ضرورت نہ پڑے، جو بہت ہی اطمینان کی بات ہے کم از کم بزنس کے لیے اور کاروبار کے لیے۔ بالکل ایسے ہی، جب ہی انہوں نے آؤٹ لک میں بھی یہی بات کہی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ آگے بھی کوئی خاص چینج نہیں آئے گا، اگر آیا بھی تو بہت ہی مائنر ہوگا، تو یہ میرا خیال یہاں کافی کمفرٹنگ چیز ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں بھی تو ہمارے یہاں تھوڑی بہت ییلڈ جو ہے ابھی بھی وہ اوپر کی طرف تھی، تو ہوپ فلی اس میں بھی کچھ جو ہے وہ کریکشن آئے گی، اور لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے بزنسز کے لیے تو قائبہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس میں اور پالیسی ریٹ میں تھوڑا جو ہے وہ فرق زیادہ ہو گیا، تو وہ بھی میرا خیال ہے اب کم ہو جائے گا، تو اس سے بزنسز کو آسانی ہو جائے گی۔ تو جو اس وقت ایک پریویلنٹ اکنامک جو ہمارا سینیریو ہے، اس کے جو کنسرنز ہیں، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے معاملات، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ویسا کا ویسے ہی چل رہا ہے، ری بیسنگ سے ہمارے نمبرز بہتر ہوئے ہیں لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مزید کم ہو گیا ہے، ان تمام جو تشویش کے معاملات ہیں اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس طرح کی تشویش شیئر نہیں کر رہا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی، ظاہر ہے ہمارے جو 2 میجر چیلنجز اگر آپ دیکھیں اس وقت، ایک تو جاری کھاتوں کا خسارہ بیلنس آف پیمنٹ جو کہ امپورٹ سے لنکڈ ہے، اور دوسرا انفلیشن جو کہ آلدو کموڈیٹی پرائسز سے لنک ہے لیکن اس میں ایک لنک ہماری کرنسی پیرٹی کا بھی ہے۔ اب وہ کرنسی پیرٹی دوبارہ اوور آل ایکسچینج ریٹ بھی ظاہر ہے جو ہے وہ ہمارا کوئی اتنا کوئی بہتر تو نہیں ہوا ہے، وہ ایک بہت ہی لو زون کے اندر ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو میجر ہماری اس وقت وریز ہیں، لیکن ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ اگر ہم جاری کھاتوں کے خسارے اور درآمدات پہ اگر ہمیں کمفرٹ ہو گئی تو اس سے ہم 2 میجر چیزوں سے تو بچ جائیں گے۔ ہاں جو انفلیشن ہے وہ یہ کہ وہ چونکہ ڈومیسٹک ہے تو اس میں جو ہے وہ کنسرن جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کسی سینٹرل بینک کے لیے جتنا جو ہے وہ، اور وہ بھی ایسے کنٹری جو کہ پاکستان جیسے کنٹری کے لیے، تو دوسرے کنٹریز کی تو بات الگ ہے جہاں پہ فورن ایکسچینج ریزروز کا کور زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کنسرن ہے اگر اس کو یہ ایڈریس ہو جائے تو بھی ہمارے یہاں بزنسز کے لیے کمفرٹ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، اس پورے ماحول پہ کیا اثر پڑے گا اور کیا جو حکومت اقدامات کر رہی ہے اس پہ نگاہ ڈالیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ 1 ہفتے بعد آئی ایم ایف کے بورڈ کا اجلاس ہے اور پرہیپس پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا۔ اسی دوران پاکستان اپنی ایکسٹرنل لائبلٹی جو بیرونی قرضوں کی ہمیں ادائیگی کرنی ہے اس کے لیے سکوک بانڈ کی طرف جا رہے ہیں، مہنگا قرضہ لے رہے ہیں۔ یہ جو ماحول بنے گا اب اگلے 1 ہفتے کے بعد، اس پہ نگاہ ڈالیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے معاشی صورتحال میں؟ میرا خیال ہے جنرلی تو بہتر ہے۔ ایک تو آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں دوبارہ جائیں گے، وہاں سے پیسے جب انویسٹ ہوں گے تو ایک کانفیڈنس کا اظہار ایک یہ ہوگا۔ دوسرا جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں چلے جائیں گے تو اس سے بھی کچھ جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی کہ آپ کی معاشی پالیسی میں ظاہر ہے آئی ایم ایف کا اعتماد کا اظہار ہے جب بورڈ سے اپروول ہو جائے گا۔ اور تیسرا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا بھی کمفرٹ ہوگا اگر، تو میرا خیال ہے یہ 3 چیزیں ملا کے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کہ آئی ایم ایف میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو باقی جگہ فنڈ ریزنگ میں آسانی ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں اور ہمیں کوئکلی فنڈ ریزنگ کرنی ہے نا، مزید قرضے لینے قرضوں کی ادائیگی کے لیے۔ ایبسولوٹلی بفر بلڈ کرنا تو بالکل ضروری ہے، تو میرا خیال ہے اس سے اوور آل ماحول جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اور بہتری عوام کو کیسے نظر آئے گی؟ عوام کو ظاہر ہے ڈائریکٹلی اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ انفلیشن یعنی افراط زر میں کوئی امیجیٹ کمی آ جائے گی، لیکن کرنسی پیرٹی وغیرہ میں آپ کو کانفیڈنس میں نظر آ جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اب کمفرٹیبل ہیں۔ گویا کہ پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں جو شرح ہے اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے تک رکی رہے گی۔ بالکل ایبسولوٹلی، اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے imminent۔ بالکل ہاں، کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے کمر شب آج